صاحب. انرجی آپ کو پتا بڑے جی انرجی سے فل ہے ماشاءاللہ. بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے. جی I thank you چیئرمین صاحب for accepting the changing the call attention. کل لگا ہوا تھا سوئی گیس کے حوالے سے جس میں کوئی مینشن نہیں کیا. بالکل جی. اور سیکریٹریٹ سے کہیں خود سے یہ نہ کام کریں. نمبر 1 تھینک یو چیئرمین صاحب. کبھی غلطی ہوتی ہے ٹائپ اس کو معاف کر دیا کریں, اتنا نہ اچھالیں. تھینک یو جی. سیکریٹریٹ بھی آپ کا ہی ہے. آپ کا ہے ہمارا ہے, سو تھینک یو. I beg leave to draw attention of the Minister for Energy towards the ongoing and dangerous gas crisis in the supply to consumers, both domestic and commercial, especially for this upcoming winter. اجازت دیں تو ہم شروع کریں, اس کے بعد سلیم کریں گے. دیکھیے چیئرمین صاحب, نوعیت اس کی بہت سنگین ہے اور اس کے ایک پہلو نہیں ہے, مگر موٹے موٹے میں صرف گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا پریشان ہے گیس کے لیے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کہ بہت وقت جو صورتحال ملک میں ہے گیس کے بحران کے حوالے سے, یہ ایسی نہیں ہے جو ساری دنیا میں ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ساری دنیا میں گیس کا بحران چل رہا ہے. بے شک ہوگا, لیکن یہ صورتحال پاکستان نے نہیں کبھی دیکھی. جو نمبر 1 قیمتوں کا بحران ہے. پہلے تو میں قیمتوں کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں. قیمتوں کا بحران یہ ہے کہ 3 سال میں یہ اعداد و شمار حفظ ہو گئے. کبھی پچھلے ہفتے تک تو پچھلے سال تک 300% انہوں نے کر دیا تھا. پہلے 200% دیکھا ہم نے, پھر ہم نے 300% دیکھا, اب ہم 350% دیکھ چکے ہیں. اضافہ, خوفناک ہوشربا اضافہ پاکستان میں گیس کی قیمتوں کا. اب آ جائیں کہ یہ قیمتیں اس وجہ سے سوئی گیس کا نام لے لیا گیا. خیر آپ سب کو پتا ہے سوئی گیس کی کہانی, وہ ڈپلیٹڈ ہے. لیکن اس وقت قیمتوں کا جو مسئلہ ہے وہ LNG سپلائی سے بھی منسلک ہے, شارٹیج سے بھی منسلک ہے. اس وقت منسٹر خود بہتر بتائیں گے 2200 mm برٹش تھرمل یونٹس کا شارٹیج ہے یا کتنا ڈیفیسٹ ہے. ڈیفیسٹ ہیوج ہے, قیمتیں بہت زیادہ ہیں, مطلب ہمارے لیے پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ نااہلی ہے گیس سپلائی کے حوالے سے, وہ کہاں جا رہی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ صوبوں کے اس میں حقوق کیوں سلب کیے جا رہے ہیں. تو پہلی بات تو قیمتوں کی ہے, کیونکہ عوام پر قیمت کا ہر قسم کی انفلیشنری قیمت کا بوجھ ہے. آج بھی انٹر بینک ریٹ پر روپیہ 175 پر پھر جا پہنچا ہے, اور اس کا بھی اس پر سخت دباؤ پڑتا ہے. ہر پرائس پہ, ہر انٹرنیشنل ٹریڈ پر اس کا دباؤ پڑتا ہے. تو مطلب انہی کی گورنمنٹ ہے 3 سال سے. اب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا. پچھلی گورنمنٹوں کو یہ الزام تراشی میں اتنا ملوث کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ کیا کیا. اب وہ کانٹریکٹ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے تھے قدر غنیمت تھے, انہوں نے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے نہیں. اسکینڈل پہ اسکینڈل LNG پرچیز پہ آ جا, کیونکہ آپ کی ڈیفیسٹ ہے. آپ کا ملک اب نیچرل گیس نہیں اتنا پروڈیوس کر رہا, آپ کے پاس سیریس ڈیفیسٹ ہے. سندھ صوبہ پروڈیوس کر رہا ہے, اس کے بارے میں بتاؤں گی. لیکن جو LNG کارگوز کے بارے میں اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے, آپ نے سمر میں سارے ممالک سمر میں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اسے ہیجنگ کہتے ہیں, اسے لانگ ٹرم کانٹریکٹس بھی کرتے ہیں, اسپاٹ ریٹس پہ بھی خریدنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کارگوز کو جو مگر 3 سال میں صورتحال ہے, $13 MMBTU قیمت تھی سمر میں, $13 برٹش تھرمل یونٹس پر ملی میٹر یہ قیمت تھی. اور پھر بیچ میں نومبر میں انہوں نے اکتوبر میں پھر خریدا ایک اسکینڈل $20 پہ خریدا. کیوں؟ کیونکہ ٹائم پہ نہیں آرڈر کیے گئے کارگوز. اور دنیا میں بے شک شارٹیج ہے, لیکن آپ کو کیوں نہیں پتا کہ شارٹیج ہے؟ کیوں نہیں پتا کہ آپ کو شارٹیج ہے؟ بھائی سب کو پتا ہے. ہیجنگ انٹرنیشنل آئل اینڈ انرجی پہ ساری دنیا کرتی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے 15 پہ کر لیا. اب آ کے اس مہینے میں جو خوفناک انہوں نے قیمتیں پے کی ہیں
اور یہ کہیں گے کہ جی بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے. ان کا ٹکا دیکھ لیں, ان کا روپیہ دیکھ لیں, ان کا سب کچھ دیکھ لیں, ہندوستان کا بھی دیکھ لیں, ڈبل ہے آپ سے, بہت زیادہ ہے. انہوں نے لاسز پاکستان کو جو کروائے ہیں $30.65 پر, $30.65 پر یونٹ خرید کے اس وقت, وہ 10.6 ارب روپے کے ہیں. صرف یہ آپ کا خسارہ, آپ کے لاسز ہیں. تو یہ چور ڈاکو کرتے ہیں, کون چوری کون ڈاکو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اور اس پر انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ نیب کیوں چپ ہے؟ ڈیفالٹنگ فرمز کو انہوں نے کانٹریکٹ دیے جو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے بعد میں. بھائی آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کیوں نہیں کی؟ پیپرا رولز کہاں گئے تھے؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں. ڈیفالٹنگ فرمز کو دیے گئے کانٹریکٹ, اتنی مطلب بھگدڑ مچی تھی آخر منٹ اٹھ کے بحرانی کیفیت ہے گیس کی. لیکن حکومت یہ کر رہی ہے, کس اسکینڈل میں ملوث اپنے آپ کو کیا ہے انہوں نے, جس کی انکوائری ہوتی رہیں گی. ان کی حکومت جب جائے گی تو دیکھیے یہ انکوائری کیسے کھلے گی, کیونکہ نیب ان کی حکومت ہوتے ہوئے ان کو ٹچ تو نہیں کرے گا, یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. تو یہ انکوائریز کھلیں گی. قطر گیس کو کہتے تھے, اب قطر گیس کے پاس جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن دوسرا ایشو, اور شاید اس پہ سلیم بھی پرائسز اور امپورٹ پہ بات کریں گے, انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ گورنمنٹ کی مونوپولی کھول دی, کیونکہ راستہ ہوتا ہے آپ پرائیویٹ کمپنیز کو دے دیں, کچھ کریں. لیکن ملک میں آج اناؤنس ہوا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ اب اتنی ہوگی کہ ڈومیسٹک کنزیومر یعنی ہم جو صارفین ہیں وہ ہمیں شاید 3 دن صرف گیس ملے. ویسے کون سا ہم سردیوں میں انڈا فرائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی. تو 3 دن صرف ملے گی پاکستان کے ڈومیسٹک صارفین کو, آج اناؤنسمنٹ ہو گئی. ماشاءاللہ نیا پاکستان میں آپ کھانا نہیں پکا سکیں گے. ویسے بھی چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں لوگوں کے قیمتوں کی وجہ سے, جو بنگلہ دیش اور انڈیا سے بہت زیادہ انفلیشن ہے. اگر آپ نے کہنے کی کوشش کی تو میں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ 13-14% یہاں فوڈ انفلیشن ہے, وہاں بہت کم ہے. میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو, 6 ہے اور 7 ہے اور اس سے کم ہے. دوسری بات, آپ نے ڈیفالٹنگ کمپنیز کو دیا, آپ نے ٹائم پہ کوئی لیا. آپ کی نااہلی اتنی کہ ٹرمینلز تک پائپ لائنز نہیں تھیں, اینگرو ٹرمینل تک پائپ لائن تک نہیں بنی تھی. اور کوئی جو ایسا لگتا ہے ملک میں کوئی پاور سیکٹر, سرکولر ڈیٹ کی تو الگ ہی بات کر لیں, پاور سیکٹر جس حالت میں ہے وہ پتہ نہیں کوئی اس کو ٹھیک کر سکے نہیں. اور پھر چیئرمین صاحب کہا کیا گیا, اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی سندھ کو یہ بحران کیا ہے. ارے واہ, سندھ نے کیسے کیا ہے؟ 65-70% سندھ پروڈیوس کرتا ہے سب ملک کی گیس کو, اور آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈائیورٹ کریں گیس. سندھ کو کوئی گیس نہیں مل رہی وہاں تو 3 دن سے زیادہ. سوئی ندن اور سوئی سدن سے پوچھ لیں, یہ فیڈرل ادارے ہیں اور یہ سندھ سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں گیس کو. اور پھر ان کو یہ ہمت ہوتی ہے کہنے کی, جسارت ہو رہی ہے کہنے کی کہ سندھ کھا رہا ہے گیس. سندھ اس وقت واحد نیچرل گیس سپلائر ہے 70% پاکستان کا. اور چیئرمین صاحب اس حوالے سے آپ 35 کہتے ہیں, ہم 65 کہتے ہیں. اس حوالے سے آرٹیکل 158 آئین کا بہت واضح ہے اور کلیئر ہے. وہ کہتا ہے the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence, shall not may have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead, subject to the commitments and obligations as on the commencing day. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آئین کو بالکل توڑ کے اپنی فیڈرل ندرن سپلائی لائنز کو پہلے کر رہے ہیں. سندھ اور بلوچستان, یہ جو شک تھی بیچارے بلوچستان کے لیے بنی تھی, جس طرح سوئی کو ہم نے ٹریٹ کیا اور بلوچستان کو ہم نے ٹریٹ کیا, پورا ملک کھا گیا بلوچستان کی گیس اور ان کو کچھ نہیں ملا. اب پورا ملک کھا رہا ہے سندھ کی گیس, اور سندھ کا جو سرمایہ ہے, سندھ کی جو انڈسٹری ہے سب سے زیادہ ہے. 52% ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو آپ کا ایکسپورٹ چلاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا ڈالر ڈکلائن ہو رہا ہے, entirely because of the trade deficit that you cannot manage, that the rupee is declining.
اینڈ یو آر سیئنگ ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں. یہ تو خیر آپ نے IMF کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, لیکن سندھ جو ہے 52% آف دا انڈسٹری پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل کراچی میں چل رہی ہیں. ان کے پہیے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, ان کے کارخانے بند ہو رہے ہیں, ہر چیز گیس پہ چلتی ہے. اٹس اے کلین فیول, پاکستان چلا رہا ہے ہمیشہ سے. لیکن اب جو ماشاءاللہ نئے پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. چھوڑے کہ آپ انڈا فرائی کریں, چھوڑے کہ آپ سردیوں میں کوئی ہیٹر چلا سکیں, اپنی تحفظ کر سکیں اپنے خاندان کا. یہاں تو اب بحرانی کیفیت ہونے والی ہے. اور آپ نے جو صوبہ پروڈیوس کر رہا ہے گیس کو, اس کو کیسے محروم کیا اور کہا کیسے آپ نے کہ سندھ ڈائیورٹ کر رہا ہے گیس. یہ ساری پائپ لائن سدرن اور ناردرن آپ کے حوالے ہیں, آپ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور سندھ کو اس کا معاشی پہیے چلانے کے لیے, اس کے ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے اس کا حق ملنا چاہیے آئینی, اور یہ نہیں مل رہا. اور ان کے منسٹرز کو اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دیں گے, سندھ میں تو سب سے بڑی ڈیفیسٹ ہوگی. ایک تو یہ بات چیئرمین صاحب. پھر آخری بات میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ بھائی آپ کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے, آپ کا صوبہ محروم ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے گیس. آپ ہمیں بتائیں کہ آگے جا کے آپ کی کیا منصوبہ بندی ہے. آپ نے اسپاٹ کارگوز پہ کیا خریدا اور اس پر آپ نے آگے کیا کیا؟ آپ نے کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیے ہیں LNG کے؟ آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ کیونکہ گیس منصوبہ بندی پہ چلتی ہے, آپ کی نیچرل گیس ختم ہو رہی ہے. آگے آپ نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. ہر مہینے ہم پڑھتے ہیں کہ جی LNG کانٹریکٹ نہیں ہوا, کبھی ایکسپائر ہو گیا, کبھی فرم نے واپس لے لیا. وی سی نو پلان. جبکہ حکومتیں نارملی لمبے سال بھر 3 سال کے کانٹریکٹ سائن کر لیتی ہیں تاکہ ان کی پرائس لاک ان ہو جائے, تاکہ پرائس لاک ان ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہاں تکلیف تباہی سرکار نے کچھ لاک ان نہیں کیا, اور کھڑے ہو کے میں گارنٹی کرتی ہوں کہیں گے کہ دیکھیے جی بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے اور ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا. وہاں انہوں نے خریدی ہوگی مہنگی گیس, لیکن ان کا روپیہ, ان کا ٹکا آپ سے بہت اسٹرانگ ہے. اور وہ اسٹرانگ اس لیے ہے کیونکہ ان کے ایکسپورٹس چل رہے ہیں. آپ نے ایکسپورٹس کو بٹھا دیا ہے, اس لیے آپ کا روپیہ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں پہنچ رہا ہے. آج کدھر اس کی انٹر بینک ریٹ ہے؟ تو ان سوالات کا یہ جواب دیں چیئرمین صاحب, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ روپیہ جو یہاں پہنچ رہا ہے اس کا کیا کر رہے ہیں, کیا ان کی ایکسپورٹ پالیسی ہے؟ پیپلز پارٹی میں 44 بلین ایکسپورٹس ہوتے تھے, سب سے زیادہ. اس کا روپیہ سے واسطہ نہیں. ابھی ذرا سلیم صاحب, آنریبل سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب پلیز.